بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، ماہ ذو الحجہ کا مبارک مہینہ آیا ہی چاہتا ہے اور بہت سے احباب مائیں بہنیں قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک مستحب عمل وہ یہ ہے کہ ماہ ذو الحجہ کے آغاز سے ہی انہیں یہ چاہیے کہ اپنے جسم سے ناخن نہ تراشیں، نہ ہی بال کاٹیں اور نہ ہی اپنے جسم کی کھال جو مردہ ہو گئی ہے، ڈیڈ ہو گئی ہے، اس کو اتاریں جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر لیتے۔ یعنی ذو الحجہ کا پہلا اشرا پورا اور قربانی کرنے تک اس کام سے وہ اگر رکے رہیں گے تو ان کو اس کا بہت سا ثواب ملے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5234 میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم حلال ذی الحجۃ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بال اور ناخن لینے سے باز رہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنے بالوں اور جلد کو، کھال کو نہ چھوئے۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناخن تراشنا، بال کاٹنا یا جلد اکھیڑنا جو کہ مردہ ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ حکم استحبابی ہے، یعنی یہ پسندیدہ کام ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ بالفرض اگر کوئی بندہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا اور کہیں حجامت کرا بیٹھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں، اگر ذوق و شوق سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے سنت ادا کرے گا تو اس مستحب پر عمل کرنے کا اس کو بہت سا اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں ایک اور ضروری مسئلہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے ناخن تراشتے رہیں، اپنے زیر ناف اور زیر بغل بال جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیں، مونچھیں چھوٹی کرتے رہیں، لیکن اس قدر سستی اس میں نہ ہو کہ 40 دن سے زیادہ گزر جائیں۔ اگر 40 دن سے اوپر گزر گئے، 41واں دن شروع ہو گیا اور جسم کے بال جو ضروری تھے جیسے زیر بغل اور زیر ناف یا ناخن یہ نہ کاٹے تو اب گناہ گار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بالفرض ایسا ہوا کہ ادھر سے عشرۂ ذو الحجہ بھی شروع ہو گیا ہے اور ادھر سے اس کو 41 دن ہو گئے عشرۂ ذو الحجہ کے دوران، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ اس مستحب پر عمل کرے جو کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یا اس حکم پر عمل کرے اور اس گناہ سے بچے کہ جو اس کے 40 سے اوپر دن ہو گئے ہیں۔ تو علماء نے وضاحت کی ہے کہ وہ اس مستحب کو چھوڑ دے اور اس گناہ سے بچتے ہوئے اپنے ضروری بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لے، کیونکہ مستحب کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، اور یہ اگر نہیں کاٹے گا 40 دن سے اوپر گزر گئے تو اس کو گناہ ہوگا، تو اس گناہ سے بچے اور اس مستحب کو چھوڑ دے۔ یہاں پر ایک خوشخبری غرباء کے لیے بھی ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ بعض روایات کے مطابق علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی غریب جو کہ قربانی نہیں کر رہا وہ بھی عشرۂ ذو الحجہ کے شروع ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک حجامت وغیرہ سے، ناخن تراشنے سے بچا رہے، اور عید پڑھ کے جب گھر آئے پھر ناخن تراشے، بال کٹوائے، حجامت بنوائے، تو اب اس کو بھی پورا قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے یہاں جو حدیث میں ذکر کیا گیا نا چاند کے دیکھنے کا، اس سے مراد مہینے کے شروع ہونا ہے۔ بالفرض ذوالقعدہ کے 29 دن ہو گئے اور چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہاں سے مہینہ شروع ہو گیا۔ اگر 29 کے بعد چاند نظر نہیں آیا اور ذوالقعدہ کا 30ویں تاریخ بھی ہے، تو اب 30ویں تاریخ کی جیسا ہی اس کا سورج غروب ہو جائے گا تو اب ذوالحجہ کی پہلی مغرب شروع ہو جائے گی، اب یہاں سے ہی وہ پابندی کرنی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔